بھائی آدم سے عیسیٰ تک کی عصمت قرآن بتا رہا ہے کیا؟ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم سے عیسیٰ نبیو تمہاری عصمت یہ ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ نہیں گئے مگر اس کا پھل ان تک آ گیا، چونکہ ان کی ذمہ داری تھے نہیں جانا، نہیں گئے، ان کی ذمہ داری تھے پھل نہ کھانا، کھا لیا، کپڑے اترے، جنت سے نکلے۔ یہی عصمت ہے آدم سے عیسیٰ تک۔ توجہ کریے گا، ہر نبی کی عرض کر سکتا ہوں، یونس کا عرض کر سکتا ہوں کہ مچھلی کی پیٹ میں کیوں گیا ہے، یوسف کا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جیل میں کیوں ڈلوا دیا، حضرت ایوب کا عرض کر سکتا ہوں، یعقوب کا عرض کر سکتا ہوں، سارے نبی جو مشہور ہیں، ایک ایک واقعہ عرض کرنے لگوں تو خمسہ گزر جائے۔ توجہ کریے گا، ایک ہی مثال سے سب کی مثال عرض کرتی کہ ان کی عصمت ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ، یعنی ان کی عصمت ہے ان کی قدرت کے مطابق۔ پتہ نہیں میری بات کو کون حمل کر سکے، کون اٹھا سکے۔ ان کی عصمت ہے ان کی قدرت کے مطابق کہ تم نے نہیں جانا، اور ان کی عصمت ہے ارادہ توحید یہ ہے کہ رجس کو اللہ تمہارے قریب نہ آنے دے۔ دو طرح، بہت شکریہ میرے بھائی، دو، معصوم و غیر معصوم۔ معصوم میں من الاسمہ و کل اسمہ، جب کل اسمہ اور من الاسمہ کی بات آتی ہے، برحال جہاں عصمت رکھی وہاں اللہ نے مناصب رکھے، منصب رکھے، منصب رکھے، نبوت، رسالت، ولایت، وصایت، بطول ہونا، امامت، خلافت، یہ اللہ نے عصمت ماب ہستیوں میں منصب رکھے، صبت نقیب معصومین میں رکھے۔ غیر معصوم میں توحید کا منصب نہیں آ سکتا۔ غیر منصوب، غیر معصوم بیٹھکوں میں چنا جا سکتا ہے، غیر معصوم 300-350 ووٹوں سے منتخب ہو سکتا ہے، 1,40,000 سے زیادہ لوگوں کا حاکم 300-350 بندوں کی ووٹوں سے چنا جا سکتا ہے۔ غیر معصوم منصب پر وصیت کے ذریعے بندہ بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی وصیت جو خود صرف سنی ہو۔ غیر معصوم شورا کے مشورے سے آ سکتا ہے، غیر معصوم بدماشی سے آ سکتا ہے۔ بھئی یزید بدماشی سے ہی آیا تھا نا، باقی اوپر ڈھونڈ لیجئے گا کون بدماشی سے آیا ہے۔ صلوات کہتی پر محمد و آل محمد۔ یار میرا مطلب ہے کہ مامون جو ہے امین کو قتل کر کے بدماشی سے ہی آیا ہے نا، تو ایسے بہت سے ہوں گے کسی نے زہر سے قتل کر کے قبضہ کر لیا ہوگا۔ ایک صلوات کا دیو پر محمد و آل محمد۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جیو میرا بیٹا، ہزاروں سال جیو۔ یعنی غیر معصوم میں یہ ہو سکتا ہے، اور غیر منصب توحید میں یہ ہو سکتا ہے، مگر مناسب توحید کے لیے معصوم چاہیے۔ معصوم کے لیے اللہ نے مناسب رکھے، نبوت، رسالت، وصایت، خلافت، بطول ہونا، امامت، صبت، نقیب۔ کیا کہنے ابو طالب تیری عظمت کے، تیرے منصب کو سمجھے تو کون سمجھے، تیرے مقام کو سمجھے تو کون سمجھے۔ وہ گدھے کیا سمجھیں جو کان والی بات پہ یقین کر بیٹھے اور میدان والی بات کو بھول جائے۔ اے ابو طالب، اے ابو طالب، اے ابو طالب، میں تو یہ بابے کی بات کر رہا تھا، میں نے پچھلی بات کی بات نہیں کی، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا وہ جو پانی میں کھڑے ہو کے بابے نے ایک لائیو بات کی اور ایک کان میں کی، میں تو اس کی بات کر رہا تھا۔ نعرہ حیدری، صلوات کا دیور محمد و آل محمد۔ تو جو ہے دوستوں کی، کیا کہنے ابو طالب تیری ذات کے، تیری بلندی یہ مقام کے کیا کہنے۔ جب ابو طالب بیت شرف سے نکل کر خانہ کعبہ میں جانا چاہے تو اس انداز سے توحید ابو طالب کو کعبہ تک لے کے آتی ہے کہ ابو طالب کے ہاتھ پہ ابو طالب کی پوتی ہوتی ہے، بغل میں بھتیجا ہوتا ہے،
قرب میں بیٹا چل رہا ہوتا ہے، نہیں، فقط ظاہر میں یہ ہے کہ ہاتھ پہ پوتی ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ اگر نگاہ اسلام و بالباطن دیکھو تو گود میں بطول ہوتی ہے، دائیں شانے میں رسالت و نبوت چلتی ہے، بائیں شانے کے ساتھ خلافت و وصایت و ولایت و نکابت و سبت چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ابو طالب کا پروٹوکول یہ ہے کہ اپنے گھر سے توحید کے گھر تک جائے تو اللہ کے الہی مناسب طواف کرتے ہوئے لے کے کون جانے ابو طالب کیا ہے، سلامت رہے، کون جانے ابو طالب کیا ہے۔ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں جب روز محشر ہوگا میرا چچا ابو طالب آئیں گے، عام انسانوں کی کتاروں میں چل کے نہیں آئیں گے، بلکہ کن کی سیما آئیں گے، فی الملوک والانبیاء، بادشاہوں کی کتاروں کی سرداری کرتے ہوئے۔ کون سے بادشاہوں کی کردار کی سرداری کرتے ہوئے؟ فرمایا وہ بادشاہ جو ساتھ نبی بھی گزرے، جو ساتھ نبی بھی تھے۔ یہ میرے محمد کا ارشاد گرامی ہے۔ اب دامن وقت سمٹ گیا، ورنہ حضرت ابو طالب پہ مزید عرض کرتا۔ خدا کی قسم کربلا اٹھا کے دیکھو، جو بھی کربلا میں شہید ہوا ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یا ان کا مہمان ہے۔ اسلام بچا ہے ابو طالب کے صدقہ میں، اسلام پھیلا ہے ابو طالب کے صدقہ میں۔ توحید نے ابو طالب و خدیجہ سے کہا تھا میرے پاس دو چیزیں ہیں، امامت ہے، مودت ہے اور عصمت ہے، مودت ہے اور عصمت ہے، تم دونوں کون کون سی چیز لینا چاہتے ہو؟ کہ توحید تیری مرضی، جس کو جو عطا کرے۔ کہ خدیجہ تو نے بھی میرے دین پہ احسان کیا۔ ابو طالب میں خدا تیرا مقروض ہوا، لو تم نے مجھ پہ فیصلہ چھوڑا، ابو طالب میں تجھے بیٹا علی دوں گا، خدیجہ میں تجھے بیٹی زہرا دوں گا، پھر مرج البحرین یلتقیان، عصمت کے سمندر کو میں امامت کے سمندر سے، ولایت کے سمندر سے اس طرح ملاؤں گا کہ محمد برزخ بن کے درمیان میں رہیں گے، پھر لولو اور مرجان کے ذریعے اسی نسل میں امامت بھی رکھوں گا، مودت بھی انہی کے لیے رکھ دوں گا۔ اور یہ اظہار مودت ہے جس کے لیے آپ آ جاتے ہیں، یہ عزاداری سب کی عزاداری ہے۔ اور خدا کی قسم میرا مصطفیٰ بھی بخار سے دنیا چھوڑ کے نہیں گئے، میرے محمد کو زہر دے کے مارا گیا۔ مسلمانوں کی بڑی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو، ایک بی بی کہتی ہے کہ ہم نے رسول کے منہ میں دوائی ڈالی تھی۔ بس میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ محمد کی عزادار ہے فاطمہ زہرا، جو مسلسل 3 دن باپ کا جنازہ رکھ کے انتظار کرتی رہی۔ حسین کے 3 دن کے دھوپ میں پڑے ہوئے جنازے پہ رونے والوں، غربت میں بھرے مدینہ میں محمد کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا۔ پیر کی صبح محمد نے دنیا چھوڑی، پیر کا پورا دن جنازہ مصطفیٰ پڑا رہا، جسد مصطفیٰ پڑا رہا۔ پیر اور منگل کی درمیانی رات، منگل کا پورا دن، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، بدھ کی صبح سحر طلوع ہوئی، کانپتا ہوا ہاتھ علی کے شانے پہ آیا۔ علی کوئی نہیں آئے گا، میرے بابا کا تعویذ قبر بنا دے۔ حسین کو یہ ورثے میں ملا تھا، جنازہ پڑا رہے۔ خدا کی قسم ہر مسلمان کا حق ہے، اللہ نے مسلمان دنیا چھوڑ جائے، کلمہ گو دنیا چھوڑ جائے،
اس کے 5 حق ہر مسلمان پہ واجب کر دیے ہیں۔ پہلا حق، کوئی بھی مسلمان مر جائے ساری دنیا پہ بسنے والے مسلمانوں پہ واجب ہے، پہلا حق کہ اس کے عزیز و اقارب کو تسلی دو، حوصلہ دو۔ دوسرا حق، اگر اس کے عزیز و اقارب اس کو کفن نہ دے سکتے ہوں اس کے لیے قیمتی کفن خریدو۔ تیسرا حق، اس کا کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو ہر مسلمان پہ واجب ہے اس کو غسل دو۔ چوتھا حق، اس کی تشییع جنازہ کرو۔ پانچواں حق، اس کی قبر بنا دو۔ خدا کی قسم اس امت نے جس پہ مودت قربا واجب تھی، رسول کے قربا سے 5 حق چھین لیے، 5 حق چھین لیے۔ عزادارو، حسین جو زمانے کا امام تھا، امت کو چاہیے تھا حسین شہید ہو گئے، حسین کے گھر والوں کو تسلی دیں۔ عزادارو، جیسے حسین کے لیے کہہ رہا ہوں رسول کے لیے سوچ لینا، چاہیے تھا حسین کے گھر والوں کو تسلی دیں۔ خدا کی قسم تسلی نہیں دی، یہ پہلے لوٹنے آئے، جو سرمایہ تھا لوٹ لیا، سرمایہ پہ قابض ہو گئے۔ عزادارو، پھر دوسرا مرحلہ کیا آیا؟ گھروں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگا دی۔ تیسرا مرحلہ آیا، جنازہ پڑھا چھوڑ دیا۔ چوتھا مرحلہ آیا، کفن دینے نہیں آئے، کفن لوٹنے کے لیے آ گئے تھے، جو بدن پہ لباس تھا وہ لوٹنے آ گئے۔ عزادارو، 5واں مرحلہ، جنازہ پڑھنے کوئی بھی نہ آیا۔ عزادارو، خدا کی قسم کتنا مظلوم ہے حسین، کس کس کی مظلومیت کی یاد کو تازہ کر گیا حسین۔ بس عزادارو، پردے میں بڑھتا ہوا آگے جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم حسین کا جنازہ پڑا تھا، بدن پڑا تھا، جسم نازنین جسم مطہر پڑا تھا، یا یوں کہوں جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا۔ زہرا ساری رات سارا دن روتی تھی، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے، ادھر گھوڑے دوڑنے سے اگلا مرحلہ یہ بنا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن ڈال دو۔ عزادارو، وہ جو رسیوں والی گٹھڑی پہنچی ہے نا، اجر رسالت کا ہوں، امت کی طرف سے تحفہ کا ہوں، امت کے جبر و ظلم کی انتہا کا ہوں، وہ جو رسیوں کی گٹھڑیاں پہنچی ہیں نا، بنت حیدر نے کھول کے رسیوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ حسرت سے ساری بہنوں کو دیکھا، اپنے بھائیوں کے حرم کو دیکھا۔ زینب کبریٰ کی 2 مائیں بھی ساتھ آئی تھیں، جناب صحابہ خاتون بھی ساتھ تھیں، جناب فضہ بھی ساتھ تھیں۔ جناب صحابہ خاتون 90 سال کا سن ہے، مولا علی کا حرم ہے، اپنا جوان بیٹا ساتھ لائی تھی اور کہا تھا محمد تیرا جنازہ ایسے ہو جیسے حسین کا ہونا ہے، پھر تجھے دودھ بخشوں گی، مجھے زہرا کے سامنے پھر کسی منزل پہ جناب صحابہ کے بچے کی شہادت پڑھوں گا، مولا علی کے فرزند کی۔ عزادارو، بس اتنا سنو، میں مختصر کروں، وقت سے مٹ چکا۔ عزادارو، خدا کی قسم حسرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے جو کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا وہ اس بی بی کی تھا جس کے لبوں پہ یہ لفظ تھے، مخدومہ گھبرا نہیں، رباب کے ہاتھ حاضر ہیں، میں نے کون سا اصغر اٹھانا ہے، میرا اصغر تو سو گیا، میں نے کون سا اصغر اٹھانا ہے، لائیے پہلے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھیے۔ عزادارو، ایک ہاتھ سے رسی باندھتے ہوئے خدا جانے کس طرح سکینہ کے ہاتھوں میں بی بی نے رسیاں باندھی ہوں گی۔ عزادارو، میں نے خود مقتل کی کتاب میں دیکھا ہے، سید سجاد کو ایسے اٹھا کے اونٹ پہ بٹھایا جیسے کوئی اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو اٹھا کے بٹھایا سکتی ہے بی بی۔ عزادارو، پھپھی نے بھتیجے کو بٹھایا، اب پھپھی کے لیے منزل مشکل ہو گئی، اونٹ کی بلندی تھی، پہلے جب بی بی سوار ہوتی تھی خدا کی قسم شان ہی عجیب ہوتی تھی،
استاد مرحوم قبلہ حسین بخش جاڑا فرمایا کرتے تھے آسمان دو منظر نہیں بھول سکتا، ایک منظر وہ جو بصرہ کی ایک مستور نے روایت کو نقل کیا کہ میں مدینے میں آئی، مدینے کی گلیوں کو سنسان دیکھا، میں پریشان ہوئی، روضہ رسول پہ آئی، چراغ بجھا دیکھا، مجھے یقین ہو گیا یا زہرا کی بیٹیاں آ کے واپس چلی گئیں یا ابھی باپ نے نانا کے روضے پہ سلام کو آ رہی ہوں گی۔ کہتی میں انتظار میں کھڑی ہوئی، مخدرہ عصمت کا شانہ تھام کے حسین و سجاد لے آ رہے تھے۔ کہا نانے کو سلام کر کے گھر پلٹی ہے، اور پھر جب اونٹ پہ بیٹھ رہی تھی تو میں خود منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ مستور کہتی میں نے دیکھا عباس مؤدب غلاموں کی طرح دو زانو ہو کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، زمین پہ بیٹھ گیا۔ بی بی کہتی میں حیران ہوئی، عباس شکل علی دو زانو ہو کے بیٹھا، شکل محمد نے اپنا زانو محمل کے قریب بلند کیا۔ سجاد و حسین نے بی بی کے شانے تھام رکھے تھے، قاسم بی بی کا بھرکا سنبھال رہا تھا۔ روایت کہتی ہے اس شان سے آگے بڑھی، عباس کے زانوؤں کو پہلی سیڑھی بنائی، اکبر کے زانو کو دوسری سیڑھی بنا کے معمل میں حسین نے بٹھا کے پردہ ڈال کے کہا بہن زینب کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور عزادارو استاد مرحوم فرماتے تھے دوسرا منزل 11 محرم فرش معلی کربلا، جب سجاد کو خود اپنے بے بھتیجے کو بٹھا چکی تو خود بیٹھنا چاہتی ہے، کوشش کی مگر بیٹھ نہیں سکی، پھر گنج شہداء کی طرف رخ کیا، علی اکبر، پھر فرات کو منہ کیا، بھیا عباس کبھی تمہاری بہن بغیر سہارے محمل پہ نہیں بیٹھی، اکبر تمہاری ماں کبھی بغیر سہارے محمل پہ نہیں بیٹھی، اون و محمد کہاں ہو تم؟ بس عزادارو شمر نے دیکھا کہ اب کوئی تدبیر کروں تو کیا کروں، ملاؤن نے تازیہ نہ اٹھایا، اونٹ پہ بندھے ہوئے سجاد کی پشت پہ تاریخ رقم کر کے کہا اے علی کی بیٹی جب تک تو سوار نہیں ہوگی میں سجاد پہ ظلم کروں گا۔ آواز آئی ظالم نہ مار، یا علی کہہ کے ایک ہمت کی، فوراً اونٹ پہ بیٹھی۔ عزادارو اگلا مرحلہ بڑا مشکل تھا، عزادارو جب اونٹ پہ بیٹھ چکی ہے نا تو پھر اونٹوں کو وہاں سے گزارا جہاں سید سجاد یہ نگاہ پتھروں کے ڈھیر پہ جم گئی۔ اب جناب ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ اگر سجاد کو اپنی طرف متوجہ نہ کیا تو غیرت سے مر جائے گا، فوراً کہا سجاد یہ کس کا جنازہ ہے، کس کا لاشا؟ کہا پھوپھی اماں پہچانا نہیں، میرے غریب بابا حسین۔ سجاد شمر سے پوچھ مجھے اجازت ہے میں حسین پہ 2 بین کر لوں؟ ملاؤن کہتا ہے سجاد ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عبید اللہ ہمارا منتظر ہے، ہمیں فوراً کوفہ پہنچنا ہے، کوفہ سے پھر تم لوگوں نے شام جانا ہے۔ عزادارو جب سنانا اجازت نہیں مل رہی پھر کھڑے اونٹ سے اتری ہے علی کی بیٹی۔ مجھے معاف کرنا میں نے جملہ پردہ ڈالنے کے لیے نہیں کہا، بی بی کے ادب میں کہا ہے، جانتے ہو نا کیسے اتری ہے؟ علماء و ذاکرین کہتے ہیں ویسے ہی اتری جیسے عباس بن بازوؤں کے گھوڑے سے اترا، مگر فرق تھا عباس گھوڑے کی بلندی سے اترا، علی کی بیٹی اونٹ کی بلندی سے گری ہے زمین پہ، ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے نا۔ عزادارو بس اتنا سننا، روایت کہتی ہے چلتی ہوئی وہاں آئی جہاں حسین پتھروں کے ڈھیر تلے تھا، خدا جانے کس طرح اپنے بھائی کا گلا پتھروں سے آزاد کروایا۔ عزادارو لیکن روایات کی لفظیں ہیں کہ جب پتھروں سے آزاد کروا چکی نا تو میری مخدومہ کی کونیوں سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عزادارو نہیں پتا لاشا حسین کٹی ہوئی گردن کو کس طرح زانو کی بلندی پہ بلند کیا، پھر جھک کے بوسہ دیا اور کہا انتا حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی انت زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب تو ہی ہے؟
اور جس کے سر سے چادر ہٹی تھی اور سورج نے پردہ کر لیا تھا، آج ننگے سر بدماشوں کے ہجوم کے ساتھ بس عزادارو کوفہ میں آ گئی علی کی بیٹی۔ نہیں پڑتا در کوفہ پہ خطبہ کیسے دیا۔ عزادارو کوفہ کے دربار میں آئی، قیدی بنی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم عزادارو جو پہلا ستم کیا ہے بی بی ظالموں نے۔ عزادارو جب کوفہ کے باہر آئی نا، ان ملعونوں نے کوفہ کے اندر سے سر واپس بھیجے، کہا ایسے نہیں، ہر سر کو ہر بی بی کے ساتھ لے کے چلو۔ جب سپاہی سر لے کے آئے، رش اتنا تھا کہ حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گر گیا۔ جو ہی سر کا نیزہ زمین پہ گرا، علی کی بیٹی نے سجاد سے کہا سجاد، عمر ابن سعد سے کہے مجمع کو خاموش کرائے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ روایت کہتی ہے سجاد چلتے ہوئے عمر ابن سعد کے پاس آئے۔ عمر ابن سعد نے ہنس کے کہا تیری پھپھی عجیب باتیں کرتی ہے، شہر کا حاکم عبید اللہ بھی آ جائے نا، ہزاروں کے مجمع کو چپ نہیں کرا سکتا، میں کیسے کراؤں؟ میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے قبلہ حسین بخش جاڑا جب ان کی عاجزی کا اقرار کروا چکی نا، پھر اپنی ولایت کا اظہار کیا۔ آواز آئی اسکت الناس، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئی اور پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ کی صدائیں بند ہو گئی، ہر جانوروں کے فراٹوں کی سانسیں خود تھم گئیں، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ ایسے میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی۔ صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عفیف جو یمن سے آئے تھے، انہوں نے جو ہی سنا اپنے بیٹے سے فرمانے لگے علی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا قیامت نہیں آئی۔ کہا میں کیسے مانوں، کیسے مان جاؤں قیامت نہیں آئی؟ 21 رمضان 40 ہجری علی نے کہا تھا دوستو اللہ کے حوالے اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے۔ اے علی میرے کانوں پہ جو آواز آ رہی ہے میں بھول نہیں سکتا، اور یہ میرے آقا علی کی آواز ہے۔ آواز آئی بابا، اور میں نے تیرے خوف سے تجھے نہیں بتایا، اور بابا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا بھی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب اور بے مکناؤ چادر۔ آواز آئی کیسے مان جاؤں، اس کا ایک بھائی عباس بھی تھا۔ بس عزادارو جو بھائی کے سر کو نیزے سے زمین پہ آنا برداشت نہ کر سکی، دربار میں پہنچی تو قیدن بنی کھڑی تھی۔ عزادارو ایک بی بی نہیں تھی، علی کی 13 بیٹیاں، علی کی 6 بہویں، عزادارو علی کی پوتیاں، علی کی بھانجیاں، علی کی پڑپوتیاں، عزادارو علی کی حرم دربار میں قیدی بنے کھڑے تھے۔ بس عزادارو آخری جملہ تمہاری زحمتیں میں نے سمیٹ دیں۔ خدا کی قسم روایت کہتے جب سب دربار میں کھڑے ہو گئے نا، ہائے سب دربار میں کھڑے ہو گئے، سید سجاد بھی سر جھکا کے ایک آگے بڑھا شخص کہنے لگا سجاد تجھے مجھے ہاشمی نہیں لگتا، آج سے 1 ماہ پہلے یہاں ایک ہاشمی آیا تھا، سینہ تان کے کھڑا تھا، سر اٹھا کے کھڑا تھا، تو سینہ جھکا کے شانے سر جھکا کے کھڑا ہے۔ آواز آئی بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا مسلم اکیلا آیا تھا اور میرے ساتھ رسول کی نواسیاں اور جن کے سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں، اور میرے ساتھ حسین کے حرم اور جن کے سر ننگے ہیں، بے مکنا و چادر دربار میں قیدی بنے کھڑے ہیں۔ عزادارو اس دربار میں جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے عزادارو جب سب قیدی بنے کھڑے تھے، اتنے میں دربار میں رکھے ہوئے میز پہ ایک تشت رکھا گیا، تشت میں کچھ تھا جس پہ کپڑا تھا۔ عبید اللہ حرام زادہ تخت کی آخری سیڑھی پہ بیٹھا تھا، اپنے ہاتھ میں خزران کی چھڑی اٹھا کر ہنستا ہوا تخت سے اترا، سیدھا وہاں گیا جہاں تشت پڑا تھا، تشت سے رومال ہٹایا۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، حسین کے سر کو اس گستاخی سے اٹھایا
جیسے شمر نے حسین کا سر کاٹنے کے بعد ملعون حسین کے سر کو اٹھا کے چلا، حسین کی رگیں بے ترتیب کٹی ہوئی لٹکتی ہوئی خون رس رہا تھا، ملعون چڑھتا چڑھتا تخت کی آخری سیڑھی پہ آ کر حسین کے بالوں سے ہاتھ نکال دیا، ہر پوڑی کے زینے سے، اور گزر کے حسین کا سر جب خاک پہ آیا، زینب کا منہ مڑ گیا مدینے کی طرف، نانا رسول اللہ اور میری غربت، آپ کا حسین، اور جہاں آپ بوسے دیتے تھے نانا وہ رخسار زخمی۔